اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شکریہ۔ مدینہ کے باہر ایک یہودی کا کھجور کا باغ تھا جو اس کی تفریح گاہ بھی تھی۔ یہ یہودی اپنی قوم کا سردار بھی تھا۔ اس یہودی سردار کی ایک دختر تھی جو بہت زیادہ بیمار تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گونگی، بہری اور اپاہج تھی، اور جزام کی بیماری نے اس کے سارے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس یہودی کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر اپنی اس بیٹی کو کئی دن کے لیے اپنے اس باغ میں چھوڑ جاتا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اس طرح وہ یہودی اسے کئی دن تک باغ میں رکھتا، اس کی تیمارداری کرتا اور ضروریات زندگی بھی مہیا کرتا، اور جتنے روز تک وہ لڑکی باغ میں رہتی وہ یہودی صبح و شام اس کے پاس ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دن صبح کے وقت وہ یہودی اپنی دختر سے ملنے کے لیے آیا، مگر شام کے وقت وہ مجبوراً نہ آ سکا کیونکہ اس وقت مدینہ میں تیز سیاہ آندھی چل رہی تھی۔ 10 اور 11 محرم کی درمیانی رات یہودی کی دختر ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئی رہی کیونکہ اسے آج کسی نے وہاں سے نہیں اٹھایا تھا۔ اسے ایسے ہی لیٹے لیٹے صبح ہو گئی۔ اچانک اس وقت کہیں سے ایک پرندہ آ کر اس کھجور کی شاخ پر بیٹھا۔ اس وقت اس پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور وہ یہودی سردار کی بیٹی کی پیشانی پہ آ گرا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی مکمل طور پر شفا یاب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے اور جزام یا کوڑ کا مرض تو جیسے اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ فقط یہی نہیں بلکہ طویل بیماری کی وجہ سے اسے جو کمزوری اور نقاہت تھی وہ بھی جاتی رہی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ جس وقت اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے تو اس نے اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیا، لیکن جب اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اپنے سر کے عین اوپر کھجور کے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا ہوا وہ پرندہ نظر آیا کہ جس کے بالوں پر خون آلود تھے۔ پھر اسے اپنی پیشانی پر پسینے کا احساس ہوا اور اس نے ہاتھ سے پسینہ صاف کرنا چاہا تو خون کا وہ مقدس قطرہ جو پرندے کے پروں سے اس کی پیشانی پر گرا تھا وہ اس کے ہاتھ پر منتقل ہوا، تو اسے اپنے اچانک صحت یاب ہو جانے کی حقیقت کا ادراک ہوا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید زیادہ مبنی بر حقیقت ہوگا کہ اسے ادراک حق عطا کیا گیا۔ وہ یہودی صبح بیٹی کی خبر گیری کے لیے جب باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی باغ میں ٹہل رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی بیٹی کو پہچان بھی نہ سکا اور اس نے سوال کیا کہ یہاں میری بیٹی سوئی ہوئی تھی، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی خبر ہے؟ اس لڑکی نے جب اپنے والد کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے جا لگی اور روتے ہوئے بتایا کہ بابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں۔ یہودی نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا وہ سامنے والے درخت پر ایک سفید پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ آواز بھی دے رہا ہے کہ قد قتلا سبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ میری پیشانی پر گرا ہے جس کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ وہ یہودی فوراً اس درخت کے نیچے گیا اور دیکھا کہ ایک سفید پرندہ ہے جس کے پر اور جسم خون آلودہ ہیں۔ اس یہودی نے سوال کیا کہ اے بابرکت پرندے، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں کون سا دکھ ہے کہ جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ اس وقت اس پرندے نے فصیح عربی زبان میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور پھر اس درخت کی شاخ سے اڑ گیا۔ یہ سفید پرندہ یا کبوتر پرواز کرتا ہوا سرور کونین کے مزار اقدس پر آ بیٹھا اور بلند آواز میں بیان کرنے لگا۔ یہ آواز سن کر مزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زلزلہ آ گیا اور وہاں موجود تمام پرندے اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ مزار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ منظر دیکھ کر اہل مدینہ میں گریہ و ماتم کا کورام بپا ہو گیا۔ دوسری طرف وہ یہودی اپنی دختر کو لے کر گھر پہنچا۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں اپنی دختر کے شفا یاب ہونے کا معجزہ بیان کیا۔ اس کے بعد اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ایک پرندے کی زبانی سننے کا ماجرا سنایا، تو اس وقت اس کی قوم کے 500 یہودی
यहूदी मुसलमान हो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। शुक्रिया।